میرے 3 بھائیوں نے اپنی بوڑھی ماں کو اس وقت بوجھ سمجھ لیا جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ علاج پر خرچ کرنے کے بجائے انہوں نے ایسا ہولناک فیصلہ کیا جسے سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے ماں کو گھر کے پچھلے حصے میں ایک گہرے گڑھے میں چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر کہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ پھر اگلی صبح سب شہر روانہ ہو گئے تاکہ نئی زندگی شروع کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بھائیوں نے محنت سے دولت کمائی، بڑے کاروبار قائم کیے، شادیاں کی اور آسائشوں میں زندگی گزارنے لگی۔ لیکن قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ چند برس بعد ایک کے بعد دیگر ایسے نقصانات ہوئے کہ ان کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ جب ہر راستہ بند ہو گیا تو انہیں اپنی آبائی گھر اور اس سے جڑی زمین یاد آئی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ زمین فروخت کر کے دوبارہ کاروبار کھڑا کر لیں گے، مگر انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ اس سفر میں ان کا سامنا ایسے راز سے ہوگا جو ان کی پوری زندگی بدل دے گا۔ جس دن وہ گاؤں پہنچے تو حیرت نے انہیں وہیں روک لیا جہاں کبھی مٹی کا خستہ حال مکان ہوا کرتا تھا۔ وہاں ابھی ایک شاندار محل نما بنگلہ کھڑا تھا۔ بڑے سے آہنی دروازے کے کھلتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ سامنے جو منظر تھا وہ ان کے تمام اندازوں سے کہیں بڑھ کر تھا، اور اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ برسوں پہلے کیا گیا ایک ظلم ابھی تک ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوستوں، آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر نہ سنیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے بھی اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ابتدا میں اس پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جب اس کے تمام حقائق سامنے آئے تو محسوس ہوا کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کے انجام سے سبق حاصل کر سکے۔ اس قصے میں بے حسی، لالچ، پچھتاوا اور قدرت کا ایسا انصاف چھپا ہے جسے سن کر شاید آپ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ مجھے اسی شخص نے اپنی زبان سے سنایا جس نے اس ظلم میں حصہ لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر راز بغیر کچھ چھپائے بیان کیا۔ میرا یقین ہے کہ اگر لالچ کی کوئی انتہا ہوتی تو شاید ہم تینوں بھائی اس سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ برسوں بعد بھی اس پرانے گھر کی طرف صرف ایک ہی مقصد لے کر جا رہے تھے کہ کسی طرح وہ زمین فروخت کر کے دوبارہ دولت اکٹھی کر لیں۔ راستے بھر ہم ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، اب تک تو وہ مکان مٹی کا ڈھیر بن چکا ہوگا۔ اگر وقت پر کسی کو دیکھ بھال کے لیے رکھ دیتے تو شاید قیمت کچھ بہتر مل جاتی، اب تو آدھی بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم گاؤں کے قریب پہنچے، ہمارے قدم خود بخود رک گئے۔ سامنے وہی جگہ تھی مگر منظر بالکل بدل چکا تھا۔ شکستہ دیواروں اور ٹوٹے ہوئے صحن کی جگہ ایک خوبصورت اور عالیشان حویلی کھڑی تھی۔ چند لمحوں تک تو ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ ہم صحیح مقام پر آئے ہیں۔ حیرت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہم اندر داخل ہوئے۔ صحن کے عین درمیان ایک نہایت سادہ مگر باوقار مزار نما قبر بنی ہوئی تھی۔ ہم تینوں خاموشی سے اس کے قریب گئے۔ جیسے ہی میری نظر اس کے خطبے پر لکھی چند سطروں پر پڑی، میرا پورا جسم کانپ اٹھا، سانس سینے میں اٹک گئی اور یوں لگا جیسے ماضی کا ہر گناہ ایک ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ میں بھی اس تحریر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوف کے مارے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ہم سب نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور جو چہرہ ہمارے سامنے تھا اسے دیکھ کر ہی ہماری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ شخص ہماری زندگی کے اس راز سے واقف تھا جسے ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن سمجھ لیا تھا۔ میرا نام سلمان ہے۔ ہم 3 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ گھر میں سب کی آنکھوں کا تارا بھی تھا اور اپنی ضد اور لاڑ کی وجہ سے حد سے زیادہ بگڑا ہوا بھی۔ میری عمر صرف 12 برس تھی جب ہمارے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات نے ہمارے گھر کی خوشیاں چھین لی، لیکن وہ جاتے جاتے ہمارے لیے ایک بڑی مالی رقم چھوڑ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں ایک بڑی انشورنس پالیسی کروا رکھی تھی جس کا سارا حق ہمیں ملنا تھا۔ ابو کے انتقال کی خبر نے ہمیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ کئی دن تک گھر پر خاموشی چھائی رہی، مگر وقت کے ساتھ آنسو بھی کم ہونے لگے۔ پھر ایک دن انشورنس کمپنی کی طرف سے رقم کا چیک آیا تو گھر کا ماحول اکثر بدل گیا۔
امی نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چیک لیا۔ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تمہارے ابو اپنی آخری سانس تک تم لوگوں کی فکر کرتے رہے۔ یہ گھر بھی تمہارے مستقبل کے لیے چھوڑ گئے، اور یہ رقم بھی، تاکہ تمہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان کی آنکھوں میں شوہر کے لیے محبت بھی تھی، شکر گزاری بھی، اور اولاد کے لیے امید بھی۔ مگر افسوس، اس وقت ہم میں سے کسی نے ان جذبات کی قدر نہ کی، شاید اس لیے کہ ناشکری آہستہ آہستہ ہمارے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میرے سب سے بڑے بھائی نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اگر ابو نے ہمارے لیے کچھ چھوڑ بھی دیا تو اس میں کون سا بڑا احسان کر دیا؟ ہر باپ اپنے اولاد کے لیے ہی کماتا ہے، اس میں ایسی کون سی قربانی ہے جس پر اتنا رویا جائے؟ بھائی کی یہ بات سن کر امی چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایسا دکھ ابھرا جیسے کسی نے لفظوں سے نہیں بلکہ دل پر زخم لگا دیا ہو، مگر انہوں نے کوئی شکوہ نہ کیا، بس نظریں جھکا لی، خاموشی سے وہ چیک تہ کیا اور محبت سے اپنے پاس رکھ دیا، جیسے اس کاغذ میں انہیں اپنے مرحوم شوہر کی آخری نشانی دکھائی دے رہی ہو۔ اس واقعے کے بعد ہماری ماں پہلے جیسی نہ رہی، وہ پہلے بھی کم گو تھی، مگر اب ان کی خاموشی میں ایک عجیب سی تھکن اور ٹوٹا ہوا اعتماد شامل ہو چکا تھا۔ ہم تینوں بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے، کوئی مستقل ملازمت نہیں تھی، بس چھوٹے موٹے دھندوں سے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ زندگی جیسے بس گزر رہی تھی، سور نہیں رہی تھی۔ والد نے جو آبائی مکان ہمارے نام چھوڑا تھا، وہ بھی ہمیں کبھی اپنا محسوس نہیں ہوا۔ وہ گاؤں شہر سے بہت دور، پسماندہ اور ویران تھا۔ ہر بار وہاں جانا ایسے لگتا جیسے ترقی کرتی دنیا سے کٹ کر کسی بھولی بسری بستی میں آ گئے ہو۔ ٹوٹی ہوئی گلیاں، کچی سڑکیں، بجلی کی آنکھ مچھلی، نہ معیاری اسکول، نہ مناسب ہاسپٹل، نہ کوئی ایسی سہولت جس سے مستقبل کی امید بندھے۔ برسوں گزر گئے، مگر اس علاقے کی زمین کی قیمت بھی تقریباً وہی کی وہی رہی۔ ہم جب بھی اس مکان کو دیکھتے تو والد کی محبت یاد آنے کی بجائے اپنی مجبوریوں کا احساس زیادہ ہوتا۔ ہمیں لگتا کہ اگر وہ شہر میں کوئی جائیداد چھوڑ جاتے تو شاید ہماری قسمت بدل جاتی۔ اس بوسیدہ گھر کو بیچنے سے بھی کوئی خاص رقم نہیں ملنی تھی، اور اس کی مرمت بھی خرچ کیے بغیر کوئی خریدار اسے ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھا۔ اکثر ہم تینوں بھائی آپس میں یہی بات کرتے کہ اگر ماں یہاں نہ ہوتی تو ہم کب کے یہاں گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہو چکے ہوتے، کوئی چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ لے لیتے، نئی شروعات کرتے، اور شاید زندگی کچھ بہتر ہو جاتی۔ مگر ماں کو اکیلا چھوڑ دینا بھی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اگرچہ ان کی عمر ڈھل چکی تھی، مگر وہ ابھی تک اپنی ذمہ داریاں خود نبھاتی تھی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی، ہمارے لیے کھانے بناتی، اور کبھی کبھار والد کی پرانی گھڑی، کپڑے یا خطوط نکال کر دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا کہ وہ آج بھی اپنے مرحوم شوہر کو بھلا نہیں سکی۔ پھر ایک صبح سب کچھ بدل گیا۔ ماں اچانک اتنی کمزور ہو گئی کہ چارپائی سے اٹھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ چند قدم چلنے پر سانس پھول جاتی، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اور جسم میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے یہی سمجھا کہ بڑھاپے کی کمزوری یا معمولی بیماری ہوگی، چند دواؤں سے افاقہ ہو جائے گا، مگر 2-3 دن گزرنے کے باوجود ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی گئی۔ آخرکار میری درمیانی بھائی نے اصرار کیا کہ مزید اندازے لگانے کے بجائے انہیں شہر کے بڑے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ ہم انہیں فوراً وہاں لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کئی گھنٹوں تک مختلف ٹیسٹ کیے، رپورٹس تیار ہوئی، پھر ایک سینئر ڈاکٹر نے ہمیں الگ کمرے میں بلا لیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر ہی ہمارے دل بڑھنے لگے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، آپ کی والدہ یہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، بیماری کافی آگے بڑھ چکی ہے، اس لیے وقت ضائع کرنے کی گنجائش بہت کم ہے۔ ہم تینوں کے چہرے فک ہو گئے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر بیماری ہے کیا؟ انہوں نے رپورٹ ہماری طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا، یہ کینسر ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے جہاں علاج نہ صرف طویل ہے بلکہ انتہائی مہنگا بھی۔ اگر فوری علاج شروع نہ کیا گیا تو ان کی زندگی شاید چند مہینوں سے زیادہ نہ چل سکے۔ یہ سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ہم نے ہمت کر کے علاج کے اخراجات پوچھے تو ڈاکٹر نے تفصیل سے اندازہ بتاتے ہوئے کہا کہ مکمل علاج
ऑपरेशन, अद्वियात और बाद की निगहदाश्त समेत कम अज कम 90 लाख रुपए दरकार होंगे और फिर भी कामयाबी की मुकम्मल जमानत नहीं दी जा सकती। कमरे में खामोशी छा गई। हम तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते रहे। किसी की जबान से एक लफ्ज भी ना निकल सका, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब थी। और इसी लम्हे पहली बार हमारे दिलों में यह कैसा ख्याल जन्म लेने लगा जिसने आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी को अंधेरों में ढकेल दिया। हम तीनों भाई एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखते रहे। 90 लाख रुपयों का नाम सुनते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे तमाम ख्वाब एक ही लम्हे में रौंद डाले हों। हमारे लिए ये रकम इतनी बड़ी थी कि कभी तस्वुर में भी नहीं आई थी। दिल में एक ऐसा सवाल उठा जिसने हमारी सोच को आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया। क्या इतनी खतीर रकम इस इंसान के इलाज पर खर्च करना मुमकिन है जिसने जिंदगी का ज्यादातर सफर तय कर लिया हो? आज जब माजी को याद करता हूँ तो महसूस होता है कि इसी लम्हे हमारी इंसानियत कमजोर पड़ने लगी थी। हकीकत ये थी कि हम में से किसी के पास इतनी माली इस्तात नहीं थी कि अकेले माँ के इलाज की जिम्मेदारी उठा सकता। वालिद की इंश्योरेंस से जो रकम मिली थी वो भी तकरीबन 40 लाख के करीब थी, मगर इसमें से खासा हिस्सा घर के अखराजात, कर्जों और माँ के इब्तदाई इलाज पर पहले ही खर्च हो चुका था। सिर्फ चंद टेस्ट, दवाइयाँ और हॉस्पिटल के इब्तदाई चक्कर ही हजारों नहीं बल्कि लाखों की तरफ बढ़ते अखराजात का इशारा दे रहे थे। जब हमने तमाम बिल और रसीदें एक साथ मेज पर रखी तो कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। अभी तो इलाज का आगाज भी नहीं हुआ था और खर्च हमारी सोच से कहीं ज्यादा निकल रहा था। हर नई रिपोर्ट के साथ हमें महसूस होने लगा कि आगे का रास्ता पहले से भी ज्यादा दुश्वार होने वाला है। मेरे दरमियाने भाई ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर हम तीनों अपनी हर चीज इकट्ठी कर दे, शायद कर्ज ले ले या कुछ बेच दे, तो शायद इलाज का आगाज हो जाए। मगर बड़े भाई ने फौरन इसकी बात काट दी। उसकी आवाज में पहले जैसी नरमी नहीं रही थी। वो ठंडे लहजे में बोला, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो दिल नहीं बल्कि दिमाग करता है। अगर हम हर जज्बे के पीछे चलते रहे तो कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकेंगे। वो ये कहकर खामोश हो गया, मगर इसकी अधूरी बात हमारे दिलों में उतर गई। किसी ने साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब महसूस कर रहे थे कि एक ऐसा फैसला हमारे करीब आ रहा है जिसका तसव्वुर भी चंद दिन पहले मुमकिन नहीं था। असल हकीकत ये थी कि बड़े भाई के ख्वाब अब इस गांव से बहुत आगे जा चुके थे। वो शहर की जिंदगी का दीवाना हो चुका था। वहां इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और वो इसके साथ नई जिंदगी बसाने के ख्वाब देखने लगा था। यह खूबसूरत मकान, कामयाब कारोबार, आसाइशों से भरी जिंदगी, यही सब इसके जहन पर छाया रहता था। बदकिस्मती से इन ख्वाबों के दरमियान हमारी बीमार माँ इसे एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक रुकावट दिखाई देने लगी थी। वही माँ जिसने रातों को जाकर इसे पाला, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके इसकी हर जरूरत पूरी की, अब इसकी निगाह में यह कैसा बोझ बन चुकी थी जिससे जान छुड़ाए बगैर वो अपने ख्वाब पूरे होते नहीं दिख रहा था। वो बार बार हमें समझाने की कोशिश करता, अगर वाकई तुम लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो दिल को कमजोर मत बनाओ। जिंदगी जज्बात से नहीं फैसलों से चलती है। अगर आज हम सब कुछ एक बीमार इंसान पर लौटा देंगे तो कल खुद दूसरों के मोहताज बन जाएंगे। फिर ना शहर मिलेगा, ना कामयाबी, ना वो जिंदगी जिसके ख्वाब हम बरसों से देख रहे हैं। इसकी बातें सुनते सुनते हमें अंदाजा भी ना हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को एक इंसान के बजाय सिर्फ एक मसला समझने लगे थे। और यही सोच आगे चलकर हमारी जिंदगी की सबसे हौलनाक गलती साबित होने वाली थी। शुरू में हमें बड़े भाई की बातें इंतहाई बेरहम और नाकाबिल यकीन लगती थी। दिल यही कहता था कि कोई भी बाशऊर इंसान अपनी माँ के बारे में इस तरह कैसे सोच सकता है। हम हर बार इसकी बात को झटक देते, मगर वो खामोश होने के बजाय रोज नई दलाइल देने लगता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें हमारे कानों से होती हुई जहन में जगह बनाने लगी। दूसरी तरफ माँ की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बीमारी ने इनके जिस्म को इस कदर निढाल कर दिया था कि मामूली सा उठना बैठना भी इनके लिए अजाब बन गया था। रात भर इनकी दबे दबे दर्द भरी सुसुकियां सुनाई देती। कभी वो खामोशी से आंसू बहाती और कभी तकलीफ से कर्रा उठती। हम बेबसी से इन्हें देखते रहते, मगर हमारे अंदर हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब सी थकन और खौफ भी जन्म लेने लगा था। इन्हीं दिनों बड़े भाई ने हमारे जहनों में
ایک اور زہریلا خیال بٹھانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا کبھی کبھی انسان کسی اپنے سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اسے مزید اذیت میں نہ دیکھے۔ اگر اس کی تکلیف ختم ہو جائے تو شاید یہی اس کے حق میں بہتر ہو۔ آج سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت نہیں بلکہ اپنے مطلب کی کہانی سنا رہا تھا، مگر اس وقت ہم اتنے کمزور اور الجھے ہوئے تھے کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق دھندلا ہونے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ ہمارے دلوں میں بھی یہ خطرناک وہم پیدا ہونے لگا کہ شاید ہم ماں کو اس اذیت سے نجات دلا کر کوئی اچھا کام کریں گے، شاید ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور شاید اس کے بعد ہم بھی اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکیں گے۔ ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہم ہمدردی کے نام پر اپنے ضمیر کو خاموش کر رہے تھے، اور یہی خاموشی ہمیں یہ ایسے گناہ کی طرف لے جا رہی تھی جس کا بوجھ ہم پوری زندگی اپنے کندھوں سے کبھی نہیں اتار سکے۔ اس وقت تک ہم اپنے ضمیر کی آواز تقریباً کھو چکے تھے۔ ہم خود کو بار بار یہی یقین دلاتے رہے کہ شاید جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم اپنی مجبوریوں سے زیادہ اپنے خوابوں کو بچانا چاہتے تھے، اور یہی خود غرضی ہمیں اندھا کر رہی تھی۔ یک رات بڑے بھائی عارف نے ہمیں صحن میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، یہ سلسلہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ امی کی تکلیف روز بڑھ رہی ہے، ہمارا ہر دن بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے تو نہ ان کی زندگی سنورے گی اور نہ ہماری۔ درمیانے بھائی ندیم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ میں نے فوراً کہا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا، وہ ہماری ماں ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو ہم ان کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ عارف نے میری طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم صرف جذبات سے سوچ رہے ہو سلمان، زندگی جذبات سے نہیں چلتی۔ کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں، مگر انسان اپنے مستقبل کے لیے وہی کرتا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں عجیب سا اثر پیدا کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، لیکن میرے پاس اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ اگلی صبح ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے ہماری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امی حسب معمول گھر کے اوپری حصے میں کچھ کام کر رہے تھی۔ اچانک زور کی آواز آئی۔ ہم سب دوڑتے ہوئے باہر پہنچے تو وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر چوٹ کے آثار تھے اور وہ بے ہوش تھی، مگر ان میں زندگی کی ہلکی سی رمق باقی تھی۔ میں گھبرا کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور فوراً بولا، جلدی کرو، انہیں ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، لیکن عارف نے میری بات ماننے کے بجائے ہمیں روک دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی بے بسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایسے فیصلے پر اصرار کرنا شروع کر دیا جسے سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں مسلسل مخالفت کرتا رہا، مگر میری آواز دو مضبوط ارادوں کے سامنے دب کر رہ گئی۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی ماں کو نہیں بلکہ اپنے ضمیر کو کھوتا جا رہا ہوں۔ وہی ماں جس نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج خود ہماری بے حسی کے سامنے بے بس پڑی تھی۔ ہم سب خاموش تھے۔ فضا میں ایسا بوجھل سکوت تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اسی لمحے صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہماری باقی ساری زندگی صرف پچھتاوے میں گزرے گی، اور واقعی آنے والے برسوں میں یہی ایک لمحہ ہمارے ہر عذاب کی بنیاد بن گیا۔ میں آخری لمحے تک یہی کہتا رہا کہ ہمیں فوراً امی کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی امید باقی ہے، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، مگر میری آواز کسی نے نہ سنی۔ بڑے بھائی نے فیصلہ کر لیا تھا اور درمیانے بھائی نے بھی خاموشی سے اس کا ساتھ دے دیا۔ میری بے بسی میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں بدل گئی، مگر میں ان دونوں کے سامنے کچھ نہ کر سکا۔ اس دن ہم نے ایک ایسا ظلم کیا جس کا بوجھ ہماری پوری زندگی کا مقدر بن گیا۔ ہم نے نہ کسی عزیز کو اطلاع دی، نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ سچ بولنے کی ہمت کی۔ ہم نے سب کچھ چھپا دیا، گھر پر تالا لگایا اور یہ سمجھ کر گاؤں چھوڑ دیا کہ ماضی ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ ابتدائی چند ہفتے میرے لیے عذاب سے کم نہ تھے۔ ہر رات مجھے امی کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا، ان کی دعائیں، ان کی آواز، ان کے ہاتھوں کی شفقت، سب کچھ میرے دل کو بے چین رکھتا۔ کئی مرتبہ نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میرا ضمیر مسلسل مجھے پکار رہا ہو۔ مگر وقت ایک عجیب چیز ہے۔ شہر کی تیز رفتار زندگی، مصروفیات، نئے لوگوں کی محفلیں اور کامیابی کی چمک نے آہستہ آہستہ ہمارے اندر
چھپے خوف کو دبا دیا۔ ہم نے خود کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہوا وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ گناہ خاموش ضرور ہو جاتا ہے لیکن ختم کبھی نہیں ہوتا۔ اصل منصوبہ تو عارف نے بہت پہلے ہی بنا لیا تھا۔ شہر میں اس کی ملاقات ایک خوشحال خاندان کی بڑی بیٹی حریم سے ہوئی تھی۔ وہ نہایت تعلیمی یافتہ، باوقار اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ اس کی دو بہنیں مریم اور ایمان بھی اپنے اخلاق اور خوبصورتی کی وجہ سے شہر بھر میں معروف تھی۔ ان کے والد ایک کامیاب تاجر تھے جو اکثر بیرون ملک رہتے تھے، جبکہ ان کی والدہ کا انتقال کئی برس پہلے ہو چکا تھا۔ شروع میں ہمیں یقین نہیں آیا کہ عارف اس خاندان تک کیسے پہنچ گیا، مگر پھر حالات نے ایسا رخ لیا کہ ہم دونوں بھائی بھی اس دائرے کا حصہ بنتے چلے گئے۔ چند ہی مہینوں میں عارف کا نکاح حریم سے ہو گیا، جبکہ بعد میں میری شادی ایمان سے اور ندیم کی شادی مریم سے طے ہو گئی۔ یہ رشتے ہمارے لیے صرف ازدواجی تعلق نہیں بلکہ نئی زندگی کا دروازہ ثابت ہوئے۔ سسر کی مالی معاونت اور کاروباری رہنمائی سے ہم نے کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان شروع کی۔ ابتدا مشکل ضرور تھی، مگر قسمت جیسے پہلی بار ہم پر مہربان ہو گئی اور ایک دکان دو میں بدلی، پھر گودام بنا۔ اس کے بعد تھوک کی تجارت شروع ہوئی اور چند ہی برسوں میں ہم شہر کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ مالی شان گھر، نئی گاڑیاں، بینک بیلنس اور آسائش کی ہر چیز ہمارے پاس تھی۔ کبھی کبھی ہم حیران ہوتے کہ آخر گاؤں میں رہتے ہوئے ہر کوشش ناکام کیوں ہو جاتی تھی، اور یہاں آتے ہی قسمت نے اکثر رخ کیسے بدل لیا۔ ہمیں یوں لگتا جیسے کوئی پرانا بوجھ کھینچے رہ گیا ہو، مگر ہمیں خبر نہ تھی کہ بعض سائے انسان کے کھینچے نہیں رہتے بلکہ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایک دن اچانک اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے گاؤں کی تنگ گلیوں سے نکلتے ہی قسمت نے ہماری تقدیر کا رخ بدل دیا ہو۔ برسوں سے جو دروازے ہمارے لیے بند تھے اب ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ تجارت پھیلتی گئی، دولت میں اضافہ ہوتا گیا اور آسائشیں ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی چلی گئی۔ شہر کی چمکتی سڑکیں، کشادہ گھر، آرام دہ زندگی اور ہماری شریک حیات کا خلوص، یہ سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ ماضی کی دھندلی یادیں آہستہ آہستہ ذہن میں محو ہونے لگی۔ کبھی جس گھر کے صحن میں ہماری پوری دنیا سمٹی تھی اب اس کا خیال بھی مہینوں تک نہ آتا۔ زندگی مصروفیات نے ہمیں اس قدر گھیر لیا تھا کہ ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے رشتوں کو بھی وقت کے حوالے کر دیا۔ چند برس تک سب کچھ ہماری خواہش کے مطابق چلتا رہا، مگر خوشحالی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جس عالیشان کھوٹی میں ہم رہ رہے تھے ایک دن اچانک معلوم ہوا کہ وہ مستقل طور پر ہماری ملکیت نہیں ہے۔ قانونی پیچیدگیوں اور قانونی تقسیم کی وجہ سے اصل مالک بیرون ملک سے واپس آنے والا تھا اور ہمیں مختصر مدت میں وہ مکان خالی کرنے کا نوٹس مل گیا۔ شروع میں ہمیں یقین ہی نہیں آیا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی حل نکل آئے، مگر ہر دروازہ بند ہوتا چلا گیا۔ آخرکار ہمیں وہ کشادہ گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہونا پڑا۔ اب حالت بالکل بدل چکے تھے۔ 3 بھائی، ان کی بیویاں اور بچے ایک محدود جگہ میں رہنے پر مجبور تھے۔ جہاں کبھی ہر شخص کے لیے الگ کمرہ تھا، وہاں اب نجی زندگی کا تصور بھی باقی نہ رہا۔ روزمرہ کے معمولی معاملات بھی جھگڑوں کا سبب بننے لگے۔ ہم ابھی ان حالات سے سمجھوتا ہی کر رہے تھے کہ کاروبار میں بھی مسلسل مشکلات آنے لگی۔ ایک بڑی سرمایہ کاری نقصان میں چلی گئی، چند قابل اعتماد ساتھی الگ ہو گئے، مال کی ادائیگیاں رک گئی اور بینک کے قرض بڑھتے چلے گئے۔ ایسا لگنے لگا جیسے قسمت نے اچانک ہم سے منہ موڑ لیا ہو۔ ہم ہر روز خود سے یہی سوال کرتے کہ آخر چند ہی مہینوں میں سب کچھ اس طرح کیسے بدل گیا۔ اس وقت ہمیں صرف معاش بحران نظر آ رہی تھا، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی کا اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا اور ماضی کا یہ ایسا راز جسے ہم ہمیشہ کے لیے دفن سمجھ بیٹھے تھے بہت جلد ہمارے سامنے آنے والا تھا۔ مشکلات نے جیسے ہماری دہلیز پر مستقل ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جس کاروبار پر ہمیں کبھی فخر ہوا کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ خسارے میں ڈوبنے لگا۔ بڑے بڑے آرڈر منسوخ ہونے لگے، گاہک کم ہوتے گئے اور گودام میں رکھا مال مہینوں تک فروخت نہ ہو سکا۔ ہر نیا دن کسی نئی پریشانی کی خبر لے کر آتا۔ کاروبار کے ساتھ ہمارے رشتے بھی بکھرنے لگے۔ پہلے ہم ہر فیصلے پر مشورہ کیا کرتے تھے، مگر اب معمولی بات بھی طلق بحث میں بدل جاتی۔ عارف اپنی رائے کو آخری سمجھتا، ندیم ہر فیصلے پر اعتراض کرتا
اور میں دونوں کے درمیان صلح کراتے کراتے خود تھک چکا تھا۔ وہ بھائی جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اب ایک ہی میز پر بیٹھنے سے بھی کترانے لگے۔ گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ ہماری بیویاں جو کبھی بہنوں کی طرح رہتی تھی، اب معمولی غلط فہمیوں پر ایک دوسرے سے ناراض رہنے لگی۔ بات چیت کم ہوتی گئی، محبت کی جگہ خاموش نے لے لی، اور ہر شخص اپنے ہی کمرے میں قید رہنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے خوشیوں سے بھرا وہ گھر آہستہ آہستہ بے روح عمارت میں تبدیل ہو رہا ہو۔ سب سے زیادہ جنگ میرے اپنے اندر چل رہی تھی۔ دن بھر لوگوں کے سامنے مسکراتا، مگر رات ہوتے ہی ماضی کی یادیں مجھے بے چین کر دیتی۔ امی کا کمزور چہرہ، ان کی دعائیں اور ان کی بے بس نگاہیں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ میں جتنا انہیں بھلانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی شدت سے وہ یادیں واپس لوٹ آتی۔ کئی مرتبہ دل چاہتا کہ سب کے سامنے سچ رکھ دوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور برسوں سے اٹھائے ہوئے اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤں، مگر اگلے ہی لمحے خوف مجھے خاموش کر دیتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو صرف ہمارا کاروبار ہی نہیں، ہماری عزت، ہمارے رشتے اور پوری زندگی لمحوں میں بکھر جائے گی۔ اسی کشمکش کے دوران ایک شام ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں پہلی بار مجبور کیا کہ ہم دوبارہ اس گاؤں کا رخ کریں، جہاں سے ہم یہ سمجھ کر نکلے تھے کہ ماضی ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ہمارا انتظار صرف ایک ویران مکان نہیں، بلکہ ایک ایسا راز کر رہا تھا جو ہماری قسمت کا آخری فیصلہ لکھنے والا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب سب سے مضبوط نظر آنے والا عارف بھی اندر سے ٹوٹ گیا۔ ایک شام وہ خاموش بیٹھا تھا، پھر اچانک بولا، مجھے لگتا ہے ہم اپنی ہی غلطیوں کے سائے میں جی رہے ہیں۔ دولت تو ہم نے کما لی تھی، مگر سکون کہیں راستے میں کھو بیٹھے۔ بعض راتیں ایسی گزرتی ہیں جب امی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، مگر ان کی خاموش نگاہیں مجھ سے ایسے سوال کرتی ہیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں، پچھتاوا تھا۔ ہم دونوں بھائی بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ ہمارے دلوں میں بھی وہی بوجھ برسوں سے دبا ہوا تھا۔ وقت نے اگرچہ ہمیں مصروف رکھا، مگر ضمیر کی آواز کو کبھی خاموش نہ کر سکا۔ چند ہی ہفتوں میں ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں رہا۔ کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا، اعتماد پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اور رشتوں میں اتنی دراڑیں آ چکی تھی کہ انہیں جوڑنا آسان نہیں تھا۔ معمولی بات بھی طلاق جھگڑے میں بدل جاتی اور ہر شخص دوسرے کو اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار سمجھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری بیویاں بھی الگ گھروں میں منتقل ہونے لگی۔ بچوں کی ہنسی جو کبھی پورے گھر میں گونجتی تھی، اب سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر طرف خاموش فاصلے اور اداسی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ اصل تنہائی انسان کے گھر میں نہیں بلکہ اس کے دل میں جنم لیتی ہے۔ معاشی حالات بھی مسلسل بگڑ رہے تھے، قرض بڑھتے جا رہے تھے، آمدنی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور گھر کے اخراجات پورا کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بچے معصومیت سے پوچھتے، ابو پہلے تو ہمارے پاس سب کچھ تھا، اب کیا ہو گیا؟ مگر ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک رات عارف نے ہمیں دوبارہ اکٹھا کیا۔ اس بار اس کی آواز میں حکم نہیں بلکہ تھکن تھی۔ اس نے کہا، اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، گاؤں کا آبائی گھر اور زمین فروخت کر دیتے ہیں، جو رقم ملے اسے برابر تقسیم کر لیں، پھر ہر شخص اپنی زندگی خود سنبھالنے کی کوشش کرے۔ شاید فاصلے ہی ہمیں مزید تباہ ہونے سے بچانے۔ اس بار کسی نے مخالفت نہیں کی، شاید اس لیے کہ ہم سب اندر ہی اندر ہار مان چکے تھے۔ چند دن بعد ہم نے یہ پرانی وین کرائے پر لی۔ اس سفر میں صرف ہم تین بھائی ہی نہیں بلکہ ہماری بیویاں اور بچے بھی ساتھ تھے۔ ہم نے گھر والوں سے کہا کہ برسوں بعد اپنے آبائی گاؤں چلتے ہیں، انہیں وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں ہمارا بچپن گزرا۔ شاید پرانی یادیں دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر دے۔ شہر کی مصروف شاہریں کھینچے رہتی گئی اور سبزی کھیتیوں، کچے راستوں اور خاموش فضاؤں نے ہمارا استقبال کرنا شروع کر دیا۔ سفر کے دوران کبھی بچپن کے کھیل یاد آتے، کبھی وہ پرانا برگد جہاں ہم چھپ کر کھیلتے تھے، کبھی وہ کنواں جہاں سے امی پانی بھرا کرتی تھی، اور کبھی وہ آواز جو شام ڈھلے ہمیں گھر واپس بلایا کرتی تھی۔ ہم یہ سب یادیں ایک دوسرے سے بانٹ تو رہے تھے، مگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ گاؤں پہنچتے ہی ماضی صرف یاد بن کر نہیں بلکہ یہ کیسے حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، جو ہماری باقی مانندہ زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔
سفر کے دوران ہم کبھی ہنستے کبھی خاموش ہو جاتے. کسی کو وہ پرانی گلی یاد آتی جہاں شام تک کھیلتے رہتے تھے، کسی کو وہ صحن جہاں امی ہمیں بار بار آوازیں دے کر کھانے کے لیے بلا لیتی تھی، اور کسی کو وہ پرانا پیپل کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کر والد گھنٹوں آرام کیا کرتے تھے. ماضی کی یادیں جیسے راستے بھر ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی. ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنے سال گزر گئے ہیں، نہ جانے گھر کس حال میں ہوگا. پہلے تو کئی دن صفائی ہی کرنی پڑے گی. میں نے جواب دیا، اور اگر رات ہو گئی تو ٹھہریں گے کہاں؟ اس گاؤں میں تو شاید اب بھی کوئی ڈھنگ کی رہائش نہ ہو. عارف نے اعتماد سے کہا، پہلے وہاں پہنچ تو جائے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. چند ہی دیر بعد ہماری گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہوگی. ہر طرف بہت کچھ بدل چکا تھا. نئی سڑکیں، نئے گھر اور کئی اجنبی چہرے دیکھ کر ہمیں یوں لگا جیسے برسوں نے اس بستی کی پہچان ہی بدل دی ہو. لیکن اصل حیرت تو اس وقت ہوئی جب ہم اپنی پرانی گلی میں مڑے. ہم سب بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. چند لمحوں کے لیے تو یہی محسوس ہوا کہ شاید ڈرائیور غلط راستے پر آ گیا ہے. جہاں کبھی ہمارا پوسیدہ مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا، وہاں اب ایک شاندار 3 منزلہ عمارت استعداد تھی. سفید پتھروں سے بنی بلند دیواریں، خوبصورت دروازہ اور نفیس نقش و نگار. کچھ بھی ہمارے ماضی سے میل نہیں کھاتا تھا. صرف ایک چیز ویسی ہی تھی، دروازے کے قریب کھڑا وہ بوڑھا پیپل کا درخت جو برسوں پہلے بھی اسی جگہ موجود تھا. اسے دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ہم واقعی اپنی ہی زمین پر کھڑے ہیں. دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. ہم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے. دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے کسی کو ہمارے آنے کی خبر ہو. صحن میں قدم رکھتے ہی ہماری نظریں ایک ہی جگہ جا کر رک گئی. درمیان میں سفید سنگ مرمر سے بنی یہ خوبصورت یادگار کھڑی تھی. وہ عام خبر جیسی نہیں بلکہ انتہائی وقار سے تعمیر کی گئی تھی. اس کے سامنے تازہ پھول رکھے تھے اور ارد گرد کا حصہ نہایت سلیقے سے سنوارا گیا تھا. ہم بے اختیار اس کے قریب چلے گئے. یادگار پر چند جملے کندہ تھے. جیسے ہی ہماری نظریں ان الفاظ پر پڑی، ہمارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. اس جگہ ایک ماں کی محبت زندہ رہی، مگر اس کے 3 بیٹے اپنے ضمیر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. یہ الفاظ پڑھتے ہی کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا. ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں سے دبایا ہوا ماضی اچانک ہمارے سامنے زندہ ہو گیا ہو. خاموشی اتنی گہری تھی کہ صرف ہماری دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. ہم ابھی اس حیرت سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ اندر والے حصے سے آہستہ آہستہ کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے وہ شخص ہمارے سامنے آنے والا تھا جس کے پاس ہماری زندگی کے ہر سوال کا ایسا جواب تھا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ہم ابھی تک اس سنگ مرمر پر لکھی ہوئی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ ہمارے دل پر ضرب لگا رہا ہو. وہ عبارت صرف پتھر پر نہیں لکھی تھی بلکہ ہمارے ضمیر کے زخموں پر کندہ ہو چکی تھی. ہم میں سے کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. ہر شخص اپنی ہی سوچوں کے اندھیرے میں گم تھا. اچانک عارف کے کندھے پر کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھا. وہ چونک کر پلٹا تو اس کے چہرے کا رنگ یکایک بدل گیا. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور لب بے اختیار کانپنے لگے. ہم نے بھی فوراً مڑ کر دیکھا. سامنے ایک باوقار شخص کھڑا تھا جس کی عمر 50 برس کے قریب معلوم ہوتی تھی. اس کی نگاہوں میں غصہ کم اور برسوں کا دکھ زیادہ تھا. اس نے سکون سے کہا، شاید تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے مگر میں تم سب کو اچھی طرح جانتا ہوں. میرا نام حسن ہے. یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں برسوں پرانی ایک دھندلی سی یاد ابھر آئی. امی نے کبھی بہت مختصر انداز میں بتایا تھا کہ ان کی پہلی شادی سے ایک بیٹا تھا جو بچپن میں حالات کے باعث اس سے جدا ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی اور ہم نے بھی کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. حسن نے ہماری خاموشی دیکھ کر گہری سانس لی اور بولا، تم لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ وقت ہر حقیقت کو مٹا دیتا ہے، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو جتنا دباؤ اتنی ہی شدت سے واپس آتے ہیں. عارف نے سخت لہجے میں کہا، یہ گھر، یہ زمین، یہ سب تم نے کیسے حاصل کیا؟ حسن نے پرسکون انداز میں جواب دیا، قبضہ نہیں کیا، میں یہاں اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے آیا تھا. برسوں کی تلاش کے بعد جب مجھے ان کی خبر ملی تو میں نے اس ویران جگہ کو سنوار دیا. یہ عمارت کسی دولت کی نمائش نہیں بلکہ ایک ماں کی عزت کی نشانی ہے. اس نے پھر اس یادگار کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس پر لکھی تحریر کسی سے نفرت کے لیے نہیں
بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جب اولاد محبت بھول جائے تو انسان زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے رشتے کھو دیتے ہیں۔ ہم ابھی اس کی باتوں سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ اندر سے آہستہ آہستہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم سب کی نظریں ایک ساتھ اس طرف اٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد ایک ضعیف خاتون دروازے سے باہر آئی۔ ان کے چہرے پر عمر کی تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ہمارے قدم جیسے زمین میں گر گئے۔ وہ ہماری والدہ تھی۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ برسوں پہلے پیش آنے والے حادثے کے بعد ایک دیہاتی خاندان نے انہیں بروقت طبی امداد دلوائی تھی۔ حالت نے انہیں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، جبکہ ہم اپنی غلط فہمیوں اور خود غرضی سے یہ سمجھ بیٹھے رہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس لمحے ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان اپنی سب سے قیمتی دولت خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے، مگر جب حقیقت واپس سامنے آتی ہے تو صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ ہم سب سکتے میں کھڑے تھے۔ ہمارے سامنے وہ خاتون موجود تھی جنہیں ہم برسوں پہلے ہمیشہ کے لیے کھو چکے سمجھ بیٹھے تھے۔ وقت نے ان کے چہرے پر عمر کے نشان ضرور چھوڑ دیے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں سکون اور وقار پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے چہرے پر انتقام نہیں تھا، بلکہ ایسی بے نیازی تھی جس نے ہمیں اندر تک شرمندہ کر دیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، تم لوگ یہ سمجھ کر اپنی زندگیاں گزارنے لگے کہ میرا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، مگر اللہ نے میرے لیے یہ ایک اور راستہ لکھ رکھا تھا۔ پھر انہوں نے ہمارے برابر کھڑے احسان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، یہ برسوں بعد مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچا۔ اس نے میری خبر لی، میرا علاج کرایا، میری تنہائی کو سہارا دیا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بلکہ کردار سے بھی نبھائے جاتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ہماری نظریں جھک گئی۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے اپنی باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر، یہ زمین اور میری ہر قانونی ملکیت میں نے اسی شخص کے سپرد کر دی جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ کسی ضد میں نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے کیا۔ عارف نے غصے میں کچھ کہنا چاہا، مگر امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ بیٹا، وراثت صرف جائیداد کا نام نہیں ہوتی، اصل وراثت انسان کا کردار ہوتا ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کا اعتماد کھو دے، وہ صرف زمین مانگ سکتی ہے، دعائیں نہیں۔ یہ الفاظ ہمارے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے۔ حسن آگے بڑھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا۔ اگر ایسا چاہتا تو بہت پہلے قانونی راستہ اختیار کر لیتا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ایک دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ انسان اپنے فیصلوں کی قیمت ضرور ادا کرتا ہے۔ امی نے آخری بار ہماری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر لہجے میں غیر معمولی مضبوطی تھی۔ میں تمہارے لیے بدوا نہیں کرتی۔ میری دعا صرف یہ ہے کہ تم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھو، لیکن آج کے بعد میری زندگی میں تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنے راستے جاؤ اور مجھے میرے سکون کے ساتھ جینے دو۔ ان کی یہ بات سن کر ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ رہے کہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ ہم خاموشی سے پلٹے، اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کے پورے سفر میں گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ کسی نے ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ہر شخص جان چکا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھو چکے تھے۔ اس دن ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ بعض زخم عدالت نہیں بلکہ انسان کا اپنا ضمیر عمر بھر تازہ رکھتا ہے۔ واپسی کے پورے سفر میں گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ ہماری بیویاں بار بار یہی کہتی رہی، ایک بار پھر جا کر امی سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دے تو شاید سب کچھ بدل جائے۔ رشتے دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، مگر ہم جانتے تھے کہ بعض دروازے صرف دستک دینے سے نہیں کھلتے۔ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم ہونے میں پوری عمر بھی کم پڑ سکتی ہے۔ ہم خاموش بیٹھے رہے کیونکہ ہمارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شہر واپس پہنچ کر بھی زندگی پہلے جیسی نہ ہو سکی۔ وہی گلیاں، وہی بازار اور وہی مکان اب اجنبی محسوس ہونے لگے تھے۔ کاروبار مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اسی لیے ہم نے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے۔ کبھی مزدوری، کبھی روزانہ اجرت پر محنت، بس اتنا کما لیتے کہ گھر کا چولہا جل سکے۔ گھر کے حالات بھی آسان نہ تھے۔ بیویاں مستقل فکر میں پریشان رہتی، بچے اپنے معصوم خواہشیں بیان کرتے، مگر ہم ہر سوال پر خاموش ہو جاتے۔ ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی سزا وہ ہوتی ہے جو اس کا اپنا ضمیر اسے ہر روز دیتا ہے۔
वक्त गुजरता रहा लेकिन दिल का बोझ कम ना हुआ। ना कोई रात सुकून से गुजरी और ना कोई सुबह बेफिक्री के साथ तुलो हुई। कई मर्तबा दिल चाहा कि दोबारा गाँव जाए, अम्मी के सामने बैठकर अपनी हर गलती का इतराफ करे, मगर फिर यही ख्याल आता कि शायद वो अपनी नई जिंदगी में सुकून पा चुकी हो और हमारा दोबारा जाना सिर्फ इनके पुराने जख्म ताज़ा करेगा। यूं बरस बीतते गए। हमने आहिस्ता आहिस्ता ये सीख लिया कि बाज़ नुकसान दौलत से पूरे नहीं होते और बाज़ रिश्ते सिर्फ खून के होने से मजबूत नहीं रहते, बल्कि इनकी बुनियाद एहतराम, खिदमत और एतमाद पर कायम होती है। आज भी जब मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो ये की बात समझ आती है कि इंसान दुनिया की हर नेमत हासिल कर सकता है, मगर वालिदैन की दुआ और मोहब्बत का कोई बदल नहीं। जो शख्स अपने वालिदैन की इज्जत और दिल की कदर करता है वो दरअसल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत महफूज कर लेता है। माँ सिर्फ वो हस्ती नहीं जो इंसान को जन्म देती है, बल्कि वो अपनी नींद, अपनी खुशियाँ और अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके औलाद के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। इसलिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक सिर्फ इखलाक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान भी है। इस दास्तान का सबक यही है कि दौलत, जायदाद और कामयाबी वक्ती चीजें हैं, मगर वालिदैन के साथ मोहब्बत, एहतराम और खिदमत वो सरमाया है जो इंसान को जिंदगी भर इज्जत देता है। अगर रिश्तों की हिफाजत की जाए तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर इन्हीं रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो बड़ी सी बड़ी कामयाबी भी दिल को सुकून नहीं दे सकती। हम खामोशी से वापस शहर लौट आए, मगर इस दिन के बाद हमारी जिंदगी पहले जैसी कभी ना रही। कई रातें जागते हुए गुजरी। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मजीद इस बोझ के साथ नहीं जिया जा सकता। मैं अकेला ही दोबारा गांव गया। इस हवेली के दरवाजे पर खड़ा रहा, मगर अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। कुछ देर बाद अम्मी खुद बाहर आई। मैंने इन्हें देखा तो बेख्तियार इनके कदमों में गिर पड़ा। बरसों से दबा हुआ हर आंसू एक साथ निकल आया। मैं रोते हुए सिर्फ एक ही जुमला दोहराता रहा, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं अपनी हर सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अम्मी ने फौरन माफ नहीं किया, वो खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोली, माफी सिर्फ जबान से मांगने से नहीं मिलती बेटा, माफी इंसान अपने अमल से कमाता है। अगर वाकई पछतावा है तो बाकी जिंदगी किसी बेसहारा माँ की खिदमत में गुजार दो, किसी बूढ़े इंसान का सहारा बन जाओ, शायद अल्लाह तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे। इनके ये अल्फाज मेरी जिंदगी का रुख बदल गए। मैंने शहर वापस जाकर अपने दोनों भाइयों को सब कुछ बताया। इस बार हमने दौलत कमाने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। हमने अपना बचा हुआ सामान बेच दिया, कर्ज उतारने की कोशिश की और हर हफ्ते एक फलाही मरकज जाकर बुजुर्गों की खिदमत करने लगे। जो वक्त कभी सिर्फ अपने फायदे के लिए गुजरता था अब दूसरों के काम आने में गुजरने लगा। महीनों बाद एक दिन अम्मी ने खुद हमें अपने घर बुलाया। वो पहले की तरह सख्त नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा माजी नहीं भूल सकती, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से बदल जाए तो अल्लाह की रहमत इसके लिए वसी है। ये सुनकर हम तीनों भाई एक साथ रो पड़े। अम्मी ने हमारे सरों पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, औलाद की सबसे बड़ी मीरास जमीन या दौलत नहीं होती बल्कि इसकी किरदार का होता है। अगर किरदार खो दो तो सब कुछ खो देते हैं, और अगर किरदार संवार लो तो खाली हाथ भी अमीर बन जाते हैं। इस दिन हमें जायदाद नहीं मिली, न दौलत वापस आई, मगर बरसों बाद पहली बार दिल को सुकून मिला। हमें समझ आ गया कि असल कामयाबी बैंक के खातों में नहीं बल्कि वालिदैन की दुआ में छुपी होती है। इस कहानी का सबक यह है कि लालच वक्ती फायदा दे सकता है, मगर वालिदैन का एहतराम और खिदमत वो सरमाया है जिसका फल इंसान को दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। जिस घर में माँ बाप की इज्जत बाकी रहती है वहां बरकत खुद रास्ता बना लेती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।